جو کلمہ پڑھا وہ نماز رسول کو دیکھ کے پڑھا ہے۔ اس امت کا حق بنتا ہے مولا علی سے وفا کرے اور حسن حسین کے نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کی حفاظت کرے۔ جو قوم نماز نہیں پڑھتی وہ کسی کام کی نہیں ہے، اور مولا علی وہ ہے جنہوں نے زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑی، اور اگر نماز رہ گئی تھی تو حضور نے سورج ہی پلٹا کے پڑھوا دیا۔ علی سے محبت کا یہ تقاضا ہے، علی والا ہو تو 5 نمازوں میں سے کوئی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے، چاہے خوشی ہو یا غمی، گھر میں بچے کی ولادت ہو یا جوانی، بڑھاپے کا حال ہو یا ڈھلتی عمر کا تقاضا، ہر حال میں بندہ اپنے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی حفاظت کرے۔ خدا کی قسم جو اپنے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ ان کے گھروں کی حفاظت کرتا ہے۔ اس سے بڑا جملہ عرض کروں، قبول کریں گے؟ میں نے بڑوں سے سنا ہے جو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی حفاظت کرتا ہے، قبر میں حضور جلوہ فرما کر اس کی آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں۔ اور ہم تو یہ شعر پڑھتے ہیں، میں قبر دیری میں گھبرا گا جب تنہا، داد میری کرنے آ جانا میری آنکھ، روشن میری تربت کو کرنا، جب وقت نظر دیدار عطا کرنا۔ اب تک بھائی مجھے ابھی 18 منٹ ہوئے، دیکھ لیں۔ ہمارے ایک مہمان دور سے آئے ہوئے تھے تو ان کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا ہوں۔ اجازت ہے؟ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ کہتے ہیں محبت کرنے والوں کا خیال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک بات میں نے مولا علی کے حوالے سے آپ کو عرض کی، اور دوسری بات میں عرض کرتا ہوں کہ مولا علی کا نکاح سیدہ فاطمہ الزہرا سے کیسے ہوا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب جوانی میں داخل ہوئی، رسول کریم علیہ السلام کے گھر میں مختلف لوگوں نے نکاح کے پیغامات بھیجے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ہر ایک کی بات سنی اور خاموشی اختیار فرمائی۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حضور کے قریب رہا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر کی عزت و عظمت میں قربان ہو جائیں، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ان غلاموں میں سے ہیں جنہوں نے جوانی بھی حضور کے ساتھ گزاری، جنہوں نے بچپن بھی حضور کے ساتھ گزارا، اور جنہوں نے حضور کے ساتھ ہجرت کی، اور آج بھی حضور کے قدموں میں مزار مصطفیٰ میں آرام کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے حضور اپنے گھر کے معاملات میں ان سے بہت ساری باتیں شیئر کیا کرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں، جب میں نے دیکھا نا مدینے کے وہ سارے لوگ جنہیں نکاح کا پیغام بھیجنا چاہیے تھا اور انہوں نے بھیجا بھی، لیکن اب تک حضور نے کوئی خوشخبری نہیں سنائی، تو ہم نے مولا علی کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں ہم نے مولا علی کو ڈھونڈا، آپ کسی کام میں مصروف تھے۔ فرماتے ہیں میں نے مولا علی سے کہا، علی سب نے پیغام نکاح بھیجا، تم نہیں بھیجتے؟ اللہ اکبر۔ دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، کائنات عالم نے یہ بڑا حسین و جمیل منظر دیکھا۔ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے ہیں، یا ابا بکر، بات یہ ہے میرے حالات بڑے پریشان سنے، میرے پاس اس وقت کوئی خوشحال حالات نہیں، کس منہ سے جا کر بارگاہ مصطفیٰ میں
یا رسول اللہ کرم کیجئے، سیدہ زہرا کا نکاح مجھ سے فرما دیجئے۔ حضرت صدیق اکبر کہنے لگے اے علی مرتضیٰ، جانا تیرا کام ہے، حالات کو بدلنا خالق دو جہاں کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں مولا علی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، شرم سے کچھ بول نہ سکے، چپ کر کے واپس آ گئے۔ پھر گئے، حضور نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ عرض کی حضور بس آیا تھا میرا بھی نکاح ہو جائے، میرا بھی نکاح ہو جائے۔ اللہ کریم کے کرم کا انداز بھی سبحان اللہ۔ آپ نے کرم فرمایا، فرمایا علی مسجد نبوی میں سب کو جمع کرو، آج آقا تشریف لا رہے ہیں اور اپنی بیٹی کا نکاح پڑھا رہے ہیں۔ میرے آقا سے محبت کرنے والوں، یہاں ایک شریف مسئلہ بھی یاد رکھیے گا، کسی نے اگر کسی کے یہاں نکاح کا پیغام بھیجا، ضروری نہیں ہے کہ لڑکے والے ہی نکاح کا پیغام بھیجے تو ایکسپٹ کیا جائے، کبھی کبھی لڑکیوں والے بھی نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں، اس میں برا منانے کی بات نہیں ہے۔ سیدہ خدیجہ نے حضور سے نکاح کی ریکویسٹ پیش کی تھی۔ آج امت اس رستے سے ہٹ رہی ہے جس رستے پر اللہ نے اپنے محبوب کی زندگی امت کو دکھائی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ان کی چال ڈھال غلط، ان کا کردار غلط، اچھے لوگ ہوتے تو ایسی بات کرتے۔ میں تقریر صرف بلال بھائی کے لیے کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، ان کی مہربانی ہے، انہوں نے بلایا ہے، لیکن ایک عالم ہونے کے ناطے میری ذمہ داری ہے میں محفل میں بیٹھے ہوئے ہر شخص کے لیے تقریر کروں، جو شادی شدہ ہیں ان کے لیے بھی بات کروں، جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے بھی بات کروں۔ اسلام ایک ٹریک پر چلنے کی اجازت نہیں دیتا، جو فٹ ٹریک پر گاڑیاں چلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسی پہ جائیں گے اسی پہ آئیں گے، وہ حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جو اپنا اپنا ٹریک استعمال کرتے ہیں وہ مدینے پہنچ بھی جاتے ہیں، پلٹ بھی جاتے ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے امت کو ہر راستے پر تعلیم دین عطا فرمائی ہے، اس لیے آپ کا میرا حق بنتا ہے کہ جب کہیں بات ہو رہی ہو تو پوری توجہ سے سنیں، کیا پتا کوئی بات ایسی مل جائے کہ مدینے سے کرم ہو جائے، میرا دامن بھر جائے، مجھے ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ مدینے کا سفر نصیب ہو جائے۔ وہاں سے کرم ہونے میں دیر نہیں لگتی، ان کے دربار سے کرائے خالی نہیں جاتے، آپ تو ان کے اپنے ہیں بھائی۔ کرم کے لیے وہ اپنے غلاموں پر دیر نہیں لگاتے، جب علم کی مجلس میں جایا کریں تو دامن پھیلا کر بیٹھا کریں۔ یہ جو علم کے موتی ہوتے ہیں یہ وہ میراث ہے جو صرف انبیاء کی کہلاتی ہے، اور علم انسان کو عروج اور بلندی پر لے جاتا ہے، اور مولا علی کی شانوں میں سے ایک شان یہ ہے، حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علی والے اگر علم کے دروازے سے دور ہوں، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، وہ نام کا علی والا تو ہو سکتا ہے پر کام والا، اور مولا علی کو ہم جیسے نکموں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مولا علی کے یاروں کا نام ابو بکر، عمر اور عثمان ہے۔ مولا علی کے بچوں میں حسن، حسین اور فاطمہ ان کی بیوی کا نام ہے۔ اتنے عظیم رشتے ان کے پاس ہیں، انہیں ہماری ضرورت نہیں، ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں وہ مدینے سے ہم پر کرم کرے اور نجف سے ہم پہ کرم کرے، کام وہ کیجئے جس سے وہ راضی ہوتے ہوں، جس سے ان کے آقا راضی ہوتے ہوں۔ انشاءاللہ مولا علی نے جیسے غوث اعظم پہ کرم کیا تھا، آپ پر بھی کرم کر جائے گا۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ مولا علی نے غوث اعظم پہ کرم کیا تھا، غوث اعظم مولا علی کی خدمت میں عرض کی، حسنین کے بابا اتنا کرم فرمایا، اپنا جلوہ دکھایا، شیر خدا ہم پہ
ایک سوال کا جواب عطا کیجئے۔ سرکار نے 7 مرتبہ عطا فرمایا اور آپ نے 6 مرتبہ عطا فرمایا، اس میں حکمت کیا؟ فرمایا میں شیر خدا ہوں پر مصطفیٰ کے برابر نہیں ہوں، آقا کا غلام ہوں، برابری نہیں کرتا، برابر نہیں مانتا، آقا کا ادب ملحوظ خاطر ہے۔ پتا چلا علی والوں کو علی والا عقیدہ بھی اپنانا چاہیے کہ مصطفیٰ سب سے اعلیٰ ہے، حضور جیسا کائنات میں کوئی بھی نہیں۔ اللہ اکبر، عجیب دنیا ہو گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح، ہم نبی کی طرح، ان کے بھی ہاتھ ہمارے بھی ہاتھ، ان کے بھی پاؤں ہمارے بھی پاؤں۔ معاذ اللہ، ہمارے بلال بھائی اتنے حسین جوان ہیں، اللہ ان کے والد کو سلامت رکھے اور کرم کرے، ان کے نوٹوں میں برکت دے، ابا حضور کے ساتھ مدینے چلے جائیں، بیگم بچوں کو بھی لے جائیں۔ باپ کی محنت سے اس منزل پہ پہنچے ہیں نا، ایک ساتھ کھڑے ہوں، ایک ساتھ چلیں۔ آپ میں سے کوئی کہے گا ان کے بھی ہاتھ، ان کے بھی ہاتھ، ان کے بھی پاؤں، ان کے بھی پاؤں، یہ دونوں برابر ہیں؟ بولیں گے یار باپ بیٹے کو برابر کوئی نہیں مانتا، تم امتی کو نبی سے ملاتے ہو، شرم نہیں آتی؟ مومنوں، اپنے عقیدے کو مضبوط کرو اور اپنے آپ کو صراط مستقیم پہ لاؤ۔ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا یہ تقاضا ہے، ان سے محبت کرو جن سے علی محبت کرتے ہیں۔ اور یہاں سے میں ٹاپک اب دوسری جانب لے جانا چاہتا ہوں تاکہ ساری باتیں جلدی جلدی اپنے وقت کے اندر ہی اختتام کی طرف لے جاؤں۔ مجھے بڑا شوق ہے آفتاب بھائی کو سننے کا۔ میں چھوٹا تھا، میں اس وقت سے ان کو سنتا ہوں الحمدللہ۔ ان کا ایک کلام مشہور ہوا تھا، گستاخ محمد تیری اب خیر نہیں ہے۔ اللہ قبول فرمائے۔ اور وہاں سے اللہ نے انہیں عروج اور بلندی عطا فرمائی، اللہ اور عروج اور بلندی عطا فرمائے۔ حضور سے وفا کا نعرہ لگایا، جو ان کا ہو جاتا ہے وہ زمانے کا امام ہو جاتا ہے۔ میرے آقا سے محبت کرنے والوں، مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خاصیت یہ ہے کہ مولا علی نے کل قیامت کے دن جنت کے ٹکٹ تقسیم کرنے ہیں۔ بولے نہیں آپ اور اونچی اور اونچی۔ اصل میں آپ کا ہمارا اکیلا تعلق بنا ہے۔ کچھ لوگ تو جانتے ہیں استاد جی کا مزاج کیا ہے، کچھ نہیں جانتے تو وہ آج جان جائیں۔ اتنی ہلکی آواز میں تو ہم جمعے کی تقریر بھی نہیں کرتے، اور جتنی آپ سردی کے اندر آہستہ آہستہ بول رہے ہیں۔ اللہ برکت عطا فرمائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، مولا علی قیامت کے دن کیا تقسیم کریں گے؟ جنت کے ٹکٹ۔ بولیے جنت کے ٹکٹ۔ باتیں یاد اس لیے کراتا ہوں اور باتیں یاد کیا کریں، یہ تقاریر اتنی آسان نہیں ہوتی، یقین کریں۔ اور اگر کوئی سمجھتا ہے نا کہ ایک عالم دین جو بات کرتا ہے بہت آسان ہوتا ہے، 1 گھنٹے میں بات کر کے چلا جاتا ہے، بہت کچھ کر کے چلا جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں امام صاحب کا کیا ہوتا ہے، وہ تو نماز پڑھاتے ہیں گھر چلے جاتے ہیں، پھر نماز پڑھاتے ہیں گھر چلے جاتے ہیں۔ بھائی ایسا نہیں ہے، 10 گھنٹے مطالعہ کرنے کے بعد 1 گھنٹے کی تقریر ہوتی ہے، اور کئی کتابیں علماء پڑھتے ہیں، پھر جا کر آپ کو گلدستہ بنا کر محفل میں پیش کرتے ہیں۔ تو ان باتوں کو یاد کیا کریں۔ لاکھوں روپے کی کتابیں ہوتی ہیں، اپنے علماء سے محبت کریں۔ اور میرے وطن میں ظلم یہ ہے، کتابوں پر لاکھوں روپے کا ٹیکس لگتا ہے لیکن کتابوں پر لگتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سے محبت کرنے والوں، علماء سے پیار کیا کرو، جو باتیں سکھائیں ان کو یاد کیا کرو، نسلوں کو سکھایا کرو، کیونکہ ایک بات بھی سکھا کر تم مر گئے، تمہارا بچہ عمل کرے گا، تمہاری قبر میں رحمت کی بارش ہوتی رہے گی۔ آج ہم نے یہ کام چھوڑ دیا ہے، آج ہم دنیا داری کی طرف آ گئے، ہم سیکھنے کی طرف نہیں آ رہے۔ اپنے بچے کو مسجد کی طرف لائیے، اپنے بچے کو عالم کے قریب کیجیے۔ میں نے ان لوگوں کے حالات بھی دیکھے ہیں جو کہتے تھے ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، قرآن پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ ارے مسجد جانے سے کیا ملتا ہے؟ 2 رکعت جمعہ پڑھ لی، سمجھتے بہت بڑا کام کر لیا۔ اے میرے مسلمان بھائی، تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا،
اگر تو جمعہ پڑھنے کے لیے آیا تو نے اپنا ایمان بچایا، اگر تو نماز نہیں پڑھتا تو یہ یاد رکھیو مسجد کا نقصان نہیں ہے، امام کا نقصان نہیں ہے، مؤذن کا نقصان نہیں ہے، خادم کا نقصان نہیں ہے۔ اگر تو مسجد نہیں جاتا تو اپنے گناہ مٹوانے سے تو دور چلا جا رہا ہے، اگر تو مسجد نہیں جاتا اچھوں کی محفل سے دور جا رہا ہے، اگر تو مسجد نہیں جا رہا تو اپنے جنازے میں آنے والوں کی کمی کر رہا ہے۔ جب کوئی تجھے جانے گا نہیں تو تیرے جنازے میں آئے گا کیوں؟ اس لیے آیا کرے مسجد۔ دنیا کا پسندیدہ مقام جو خدا کو ہے اسے مسجد کہتے ہیں۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ مسجد میں صرف اس لیے بیٹھتے ہوں کہ آج تنگی ہو گئی، آج خدا سے مانگوں گا۔ ہم لوگوں کے دروازے پہ کھڑے ہوئے، سامنے والا دروازہ نہیں کھول رہا، لیکن ہم اس آسرے میں کھڑے ہوئے، باہر نکلے گا نا، چچی سے کہہ دوں گا، چچا سے کہہ دیں میری اس غلطی میں معافی دلا دیں اور میری مدد کر دیں۔ لوگ منہ نہیں لگاتے، تم پھر بھی منہ لگنے کی کوشش کرتے ہو۔ آؤ میں تمہیں چوکھٹ خدا کی جانب بلا رہا ہوں، اس دربار سے آنے والا خالی نہیں پلٹتا۔ اولاد کی خوشیاں چاہتے ہو، ماں باپ کے خوابوں کی تعبیر چاہتے ہو اور زندگی کا حسن و جمال چاہتے ہو، خدائے لم یزل کے دربار میں جھکنا سیکھو۔ جو خدا کے آگے جھک جاتا ہے خدا دوسروں کے آگے جھکنے سے بچا لیتا ہے۔ میرے آقا سے محبت کرنے والوں، حضور جناب مولا علی المرتضیٰ کے دوست حضرت صدیق اکبر ہیں، اور مولا علی قیامت کے دن کیا تقسیم کریں گے؟ بولیے کس چیز کے ٹکٹ؟ اونچی جنت کے ٹکٹ تقسیم کریں گے۔ مولا علی حضرت صدیق اکبر کو دیکھ کے مسکرائے، جناب صدیق اکبر مولا علی کو دیکھ کے مسکرائے، دونوں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں آپ مجھے دیکھ کے کیوں مسکرائے؟ وہ کہتے ہیں آپ مجھے دیکھ کے کیوں مسکرائے؟ حضرت صدیق اکبر نے مولا علی المرتضیٰ سے فرمایا علی تجھے دیکھ کر اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ تیرا چہرہ دیکھ کر مجھے حضور کی بات یاد آ گئی ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں ایسے دوست عطا فرمائے جنہیں دیکھنے سے ہمیں حضور کی یاد آ جائے۔ ایسے یار بھی تم نے دیکھے ہیں، یہ علی کے یار ہے جسے دیکھ کر نبی یاد آتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا آپ کو دیکھ کر مجھے حضور کی حدیث یاد آئی۔ مولا علی فرمانے لگے اگر آپ کو حدیث یاد آئی ہے تو میں بھی اسی لیے مسکرا رہا ہوں کہ آپ کو دیکھ کر مجھے بھی حضور کی یاد آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے اے علی المرتضیٰ، لب مصطفیٰ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول بکھرنے لگے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر کل قیامت کے دن مولا علی المرتضیٰ جنت کے ٹکٹ تقسیم کر رہے ہوں گے۔ مولا علی فرمانے لگے اس سے آگے بھی ہے کچھ؟ کہنے لگے نہیں۔ فرمایا اس سے آگے کی بات علی سنائے گا۔ بولے سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے ابو بکر صدیق، بات یہ ہے حضور